اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق ابان۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے موضوعات ہیں گفتگو کے لیے، لیکن دو دکھ بھری خبریں۔ پہلی یہ کہ مولانا طارق جمیل بہت دکھ میں مبتلا ہیں، وہ اور ان کی فیملی اور ان کے جو چاہنے والے ہیں۔ عاصم جمیل ان کے صاحبزادے، جو ان کا کل انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی ایسی کیفیت میں کہ اطلاعات پہلے یہ اطلاعات آئیں، مختلف میڈیاز رپورٹ یہ تھیں کہ ان کو نامعلوم افراد نے گولی مار کے قتل کر دیا، لیکن بعد میں ان کے بھائی نے، طارق جمیل صاحب کے ایک اور بیٹے نے، ویڈیو پیغام کے ذریعے سے یہ کہا کہ ان کے بھائی بچپن سے وہ کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، اور گزشتہ 6 مہینے سے ان کو کوئی علاج جو تھا ایسا ہو رہا تھا کہ ان کو وہ الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے ان کی بہتری کے لیے، لیکن وہ ڈپریشن عجیب و غریب قسم کی بری بیماری، اللہ معاف فرمائے۔ تو وہ انہوں نے اپنے کو گن مین جو تھا ان کے گھر پہ رکھوالی کرنے والا، تو انہیں کو موقع ملا، اکیلے تھے، اپنی بیماری سے تنگ تھے، تو گن مین کی گن اٹھا کے تو انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کے تو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت ہی مولانا طارق جمیل، آپ کے علم میں ہے کہ ایک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تبلیغ کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو، مجھے بھی اتفاق ہوا، میں نے بھی انہیں جب پہلی دفعہ میں زندگی میں دوسری بار، وہ شاید میں جا رہا تھا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، اور دوسری بار جب گیا تو اس وقت جو دوست تھے ہمارے کو بارہ سے، تو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خطاب کی، ان کے بیان کی، وہاں پہ جو وہ تقریر ہوتی ہے اس کے وہ بیان کہا جاتا ہے، بیان کی بہت تعریف کی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ جو بیان ان کا سنا زندگی میں پہلی بار، تو وہ ذہن پہ اس کی پرچھائیاں آج بھی موجود ہیں۔ پوری دنیا میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت ایک ایسے انداز سے سنا جاتا ہے کہ لوگ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل نے مختلف محکموں میں، انہوں نے جو ہماری جوڈیشل اکیڈمیز ہیں وہاں جا کے خطاب کیا، ججز کو، لائرز کو، فوجی افسروں کو خطاب کرتے ہیں، پولیس والوں کو خطاب کرتے ہیں، پبلک کو خطاب کرتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، کھلی جگہوں پہ جاتے ہیں، اور جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کی آمد کی اطلاع ہو وہاں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک امتحان ہے، اور وہ انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس صدمے کو برداشت کیا، کیونکہ خود تبلیغی ہیں اور یہی ان کا مشن ہے، اور ان کا مشن انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، دوسرا فلسطین کی بات کریں۔ فلسطین پہ اسرائیلی مظالم کی داستان طویل ہوتی جا رہی ہے، اور حماس اور فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ طویل ہو گئی ہے، اور اس وقت تک 8,000 سے زیادہ ہمارے فلسطینی بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف حماس نے اسرائیلی جو ان کی جوہری تنصیبات ہیں، ان کے جو خفیہ علاقے ہیں وہاں پہ حملہ کیا ہے، اور وہ بہت نقصان انہوں نے اسرائیل کا کیا ہے۔ پوپ فرانسس ویٹیکن میں انہوں نے خطاب کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جنگ کی انہوں نے مخالفت کی۔ دوسری طرف انجلینا جولی، ایک بہت بڑا نام، ایک ہالی ووڈ کی اداکارہ ہیں، اور پوری دنیا میں اپنی وہ سماجی خدمات کے حوالے سے ان کی بڑی شناخت ہے، انہوں نے بھی اس جو جارحیت ہے اسرائیلی، اس پہ وہ پھٹ پڑی ہیں اور بولی ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف بات کی اور فلسطینیوں کے حمایت میں انہوں نے بات کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ مسلمانوں کے خلاف وہ بھی پھٹ پڑے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں مسلمانوں کو ویزے دینا اور امریکہ میں ان کی آمد جو ہے میں بند کر دوں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امریکہ اور اسرائیل اس وقت پوری دنیا کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان چاہے چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ملک ہے، اس وقت 50 سے زیادہ اسلامی ریاستیں ہیں اور اس میں مسلمان بستے ہیں، اور ان ریاستوں کے علاوہ بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جہاں 50-50 یا کوئی تھوڑا سا کم، کہیں 30%، کہیں 40%، کہیں 20%، کہیں 25%، تو یہ دنیا کی 100 کے قریب ایسی ریاستیں ہیں کہ جہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ تو ان سارے لوگوں
پہ اس طرح کی بات کرنا، پابندی لگانا، یہ کسی طور پہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حالات پہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ نواز شریف پر دو بڑے الزامات۔ پہلا الزام یہ کہ نواز شریف ڈیل کر کے آئے۔ یہ الزام بھلے وقتوں میں جب عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 جب جیل میں نہیں تھے تو اس وقت انہوں نے قوم کو بتا دیا تھا کہ لندن پلان ہے، لندن منصوبہ ہے، اور اس منصوبے میں طے یہ ہوا ہے کہ میری گرفتاری ہے، میری نااہلی ہے، میری سزا ہے، اور نواز شریف کی آمد ہے، اور پھر اقتدار ہے، اور ساری چیزیں۔ تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں سے جب چلے تو پاکستان کے سفارتکاروں نے انہیں ہدایتیں دے کے رخصت کیا۔ سعودیہ پہنچے، وہاں سفارت خانے والوں نے ریسیو کیا، پھر وہاں سے معاملات دبئی، اور دبئی سے بھی جب اسلام آباد پہنچے تو حکومت چل کے، آہا کیا بات ہے، کیا خوبصورت نظام ہے ہمارے ملک کا، کیا انتظامیہ ہے۔ حکومت چل کے چلی گئی، ایک قیدی مفرور اور عدالتی مفرور بگوڑا اور جیل ساز اور سزا یافتہ، یہ ساری ان کی اس وقت کے جو ابھی تک یہ چیزیں قائم ہیں، ضمانت ان کو مل گئی ہے، باقی ساری چیزیں اس وقت تک ابھی تک قائم ہیں۔ اس شخص کی بائیو میٹرک کے لیے، انگوٹھے کے لیے، تھم امپریشن کے لیے حکومت یعنی سرکار یعنی ادارے چل کے ایئرپورٹ پہ چلے گئے۔ یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگنے کے باوجود عدالت میں خود انگوٹھا لگانے کے لیے آنا پڑے گا، اور وہ آئے۔ بہرحال یہ پہلا الزام کہ ڈیل کے تحت واپسی ہوئی ہے 100% سچ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی آمد کو پی ٹی وی نے، سرکاری ریاست کے ٹیلی ویژن میں سارا دن انہوں نے باقی اشتہارات جس میں سے لاکھوں روپے ٹی وی کماتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، وہ اشتہارات بھی روک دیے گئے، اور نواز شریف کی لمحہ بلمحہ اس کا سفر بتایا جاتا رہا جیسے کوئی حج بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیل تو سامنے تھی۔ دوسرا جو نواز شریف پہ الزام ہے وہ ہے کہ نواز شریف الیکشن کا نام نہیں لے رہے۔ نواز شریف نے جو لاہور میں جلسہ کیا، ظاہر ہے وہ ریاستی مشینری استعمال ہوئی اور سارا کچھ، اور کروڑوں اربوں روپے لگا کے انہوں نے یہ اتنا جلسہ کیا، تو اس میں نواز شریف نے باقی چیزوں کا رونا تو رویا، اور غالب کو بھی یاد کیا، نغمے بھی انہوں نے اور شعر بھی سنائے، لیکن نواز شریف صاحب نے بالکل نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کرے، بالکل انہوں نے نہیں کہا کہ آئین کی پاکستان میں تذلیل توہین ہو رہی ہے، اور بالکل انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے، ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس لیے یہ دو بڑے الزامات ہیں نواز شریف پہ۔ نواز شریف ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ موج میلے کا اور ہنی مون کا پیریڈ وہ جو تھا آمد والا وہ ختم ہو گیا، اب نواز شریف کی لاہور واپسی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو معاملات ہوں گے پھر کھلا کے، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے اتحادی 16 جماعتی جو ان کا اتحاد تھا، پی ڈی ایم اور باقی جو جماعتیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم چھوڑ گئی تھی، ان کو نکال دیا گیا تھا شوکاز کی وجہ سے، اور پھر وہ شوکاز پہ پھر وہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن آخری دن تک چمٹے رہے پیپلز پارٹی والے اقتدار سے۔ لیکن اب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ساری بات میں جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جتنے بھی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، وہ سارے کے سارے لیول پلینگ فیلڈ بھی مانگ رہے ہیں، الیکشن کی تاریخ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نواز شریف اور ان کے سہولت کار وہ کسی طور پہ بھی الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات جو نگران وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو جانا کوئی غیر آئینی اقدام تھوڑی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 29 تاریخ کا چاند آپ 4 تاریخ کو اناؤنس کر دیں تو یہ غلطی تھوڑی ہے۔ 4 دن عید لیٹ ہو جائے گی، یا 4 دن روزے ہی لیٹ ہوں گے نا، اس میں کیا ہے؟ تو حج ہے وہ آپ 10 دن بعد اگر کروا دیں تو کوئی تاخیر تھوڑی ہے۔ اور آپ جو فزیکل ریمانڈ ہے، بندے کو آج گرفتار آپ نے کیا، 20 دن کے بعد پیش کیا آپ نے، اگرچہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کے آئینی اور قانونی طور پہ ضابطے کے تحت آپ پابند ہیں، آپ نہ کریں 20 روز، تو وہ کوئی آئین کی خلاف ورزی تھوڑی ہے۔ اسی طرح سے اپیل کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، ریویژن کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، ریویو کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، وہ ٹائم آپ گزار کے جائیں تو عدالت سے آپ کہیں کہ جناب یہ کوئی آئین کی خلاف ورزی تھوڑی ہے کہ میں وہ وقت گزار کے آؤں، 30 دن گزار دیے، 45 گزار دیے، 90 دن گزار دیے۔ تو یہ کاکڑ صاحب، کاش کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ عطا فرماتے اس وقت، چونکہ آپ ہوا میں ہیں، آپ چونکہ اڑانوں میں، اور یہ قوم کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ناظرین، جب
پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب، تین کا نام، چونکہ یہ بڑی جماعتیں تھیں، یہ جب اس وقت اسمبلی میں بیٹھ کے 15 اور 12 بندوں کی موجودگی میں صرف 15 بندے تھے اور وہ بل پاس ہو رہے تھے، تو یہ والا بل جس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات بڑھائے گئے تھے، صدر سے بھی اختیارات چھین لیے گئے، تو اس وقت یہ بے ایمانی، ان کی منافقت، ان کی جمہوریت اور آئین کشی اس وقت جو تھی، آج جو کوئی ٹسوے بہاتا ہے، بہانے کرتا ہے، روتا ہے، تو آپ نے اس کی وہ اس رونے پہ نہیں جانا، وہ چڑیل والا اس کا رونا ہے، وہ عیاری والا اس کا رونا ہے۔ وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے چیئرمین الیکشن کمیشن کے اختیارات بڑھائے، انہیں مالی اختیارات دیے، انہیں سیاسی اختیارات دیے، انہیں انتظامی اختیارات دیے، اور صدر پاکستان سمیت باقی اداروں کے انہوں نے تو سپریم کورٹ کے بھی اختیارات چھین لیے تھے، لیکن شکر ہے کچھ فیصلے ایسے ہو رہے فوجی عدالتوں کے خاتمے والے فیصلے سمیت کہ کچھ نہ کچھ ہماری عدلیہ اور اوپر کی ہائی کورٹ تک بہت برا حال ہے، وہاں تو نواز شریف کی اپیلیں اور معاملات اور پٹیشن ڈگ 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 کر کے لگ جاتی ہیں، اور وہ ڈگ 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 جو ہے وہ جب باری آتی ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی، تو وہ ڈگ 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 ہو کے اس کے بعد اگلی ڈگ پتہ نہیں کتنے دنوں بعد ہوتی ہے، تو یہ تو سپیڈ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ ناظرین، کرکٹ میں ہم بہت بری پوزیشن میں ہیں۔ آخری میچ کل بنگالیوں کے ساتھ ہے، ہمارے سابق مشرقی پاکستان کے بھائیوں کے ساتھ، ان سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم سے ہار جاؤ، تاکہ ہماری جو بالکل آخری ایک بال برابر کوئی امید رہ گئی ہے ہماری واپسی کی، تو شاید وہ پوری ہو جائے۔ آپ سے بس استدعا کرتے ہیں نا، آپ ہمارے بھائی تھے نا، تسی ساڑھے پرانے پائی سو تے اس بھائی چارے دا تھوڑا جا خیال رکھ کے ساڑھے کو ہار جاؤ، تاکہ ہم کچھ ہماری تھوڑی سی عزت بن جائے، رہی تو نہیں ہے۔ اچھا، چیف سلیکٹر انضمام الحق جو ہے وہ مستعفی ہو گئے، ان پہ کوئی ایلیگیشن لگا کہ جس پہ کوئی پلیئر ایجنٹ کمپنی سے کسی معاملات اور تعلقات کا، تو انہوں نے کہا کہ میرا پلیئر ایجنٹ کمپنی کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جبکہ ذکا اشرف نے اس معاملے کی انکوائری کے لیے 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، اور انضمام الحق کا کہنا یہ ہے کہ میں انکوائری فیس کروں گا اور اپنا موقف بیان کروں گا، میرا کسی جگہ کوئی قصور نہیں، کوئی گناہ نہیں، کچھ میں نے غلط نہیں کیا، خلاف ضابطہ نہیں کیا۔ ہماری ایک عجیب و غریب قسم کی ایک عادت اور حالت ہے کہ ہم کل وہ کہتے ہیں پھولوں سے بٹھایا تھا جوتوں سے اتاریں گے، تو جب وہ سلیکٹر بناتے ہیں، کچھ اور چیئرمین بناتے ہیں، تو بڑے چاہ سے اور ساری چیزوں سے، اور پھر جب شکست، ظاہر ہے کھیل ہے، اس میں شکست ہو جاتی ہے، تو پھر وہ باعزت لوگوں کو بھی ہم تذلیل کے ساتھ گھر رخصت کرتے ہیں۔ ناظرین، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کشمیریوں کو آزادی دے، اللہ رب العزت فلسطینیوں کو آزادی دے، اور اللہ رب العزت 25 کروڑ پاکستانیوں کو بھی حقیقی آزادی دے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔